تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 166 سے لے کے 170. آیت نمبر 166. But Allah bears witness to that which He has sent down unto you. اللہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ ہے قرآن. He has sent it down with his knowledge. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو بھی اتارا ہے یعنی قرآن اور اس کی آیتیں، وہ اللہ نے اس کے نالج سے اتارا، اس کے علم سے. And the angels bear witness. اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. And Allah is all sufficient as a witness. لیکن اللہ خود ہی کافی ہے as a گواہ. آیت نمبر 167. Verily those who disbelieve and prevent others from the path of Allah, they have certainly strayed far away. اور یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، یقیناً وہ تو بہت دور کا بھٹکنا، ان کو تو بہت دور کا بھٹکنا ہو گیا ہے. آیت نمبر 168. Verily those who disbelieve and did wrong. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر بھی کیا اور پھر گناہ بھی کیا یعنی ظلم وہ بھی کیا، اللہ will not forgive them. اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. Nor will he guide them to a way. اور نہ ہی اللہ ان کو کوئی بھی ہدایت دے گا کسی راستے کی. آیت نمبر 169. Except the way of hell. سوائے جہنم کے راستے کی، یعنی اور کوئی راستے کی اللہ ہدایت نہیں دے گا، لیکن جہنم کے راستے کی ہدایت دے گا کہ دیکھ یہ راستے سے جا اور یہاں سے جہنم آئے گا. ٹو ڈویل therein forever. کہ رہو اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اینڈ دس از ایور ایزی فار اللہ. اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتنا ہی سرکش انسان کیوں نہ ہو، فرعون جیسا ہو، کسی مستنڈے پہلوان جیسا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے لیے وہ بہت آسان ہے. آیت نمبر 170. او مینکائنڈ، او انسانوں، verily there has come to you the messenger with the truth from your Lord. یقیناً تمہارے پاس آئے ہیں رسول حق لے کر تمہارے رب کے پاس سے. اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، تمام انسان، پوری انسانیت کو. So believe in him, it is better for you. تم ان پہ ایمان لاؤ، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے. But if you disbelieve, then certainly to Allah belongs all that is in the heavens and the earth. لیکن اگر تم اس کا کفر کرتے ہو تو پھر یعنی قرآن کا، اللہ کے رسول کا جو اللہ نے اتارا ہے اپنے رسول پہ، تو اگر تم وہ اس کا کفر کرتے ہو تو پھر یقیناً اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. And Allah is ever all knowing, all wise. اور اللہ تو ہے ہی تمام علم جانتا ہے، وہ تمام علم رکھتا ہے، اور وہ کمال یعنی کہ all کمال حکمت، all wise wisdom والا ہے وہ. اللہ اسٹیٹمنٹ. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو کہ ہم نے ابھی اسی سورے میں، سورہ نساء آیت نمبر 163 ہم نے پڑھے تھے نا. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ verily we have inspired you. تو یہ آیت پوری نہیں ہے، مطلب اس کو کوٹ کیا کہ یہ آیت ابھی ہم نے پڑھے تھے. emphasize the prophet's prophethood and refuted the idolaters and the people of the scriptures who denied him. تو یہاں پر جو چیز کو ابھارا گیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی رسالت، ان کی نبوت،
جس کو بتایا گیا، ابھارا گیا، ایمفسائز کیا گیا، اور ان کو لتاڑا گیا ہے جو بھی بت پرست ہے، مشرکین لوگ جو ہیں وہ، اور اہل کتاب جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا ان کا. اللہ said لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک but Allah bears witness to that which he has sent down unto you. اور اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے اتارا ہے آپ پر. meaning even if they deny, اگر وہ انکار بھی کر رہے، کفر بھی کر رہے، رد بھی کر رہے، ریجیکٹ بھی کر رہے، and defy and disbelieve in you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ آپ کی رسالت کا، نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور جو مطلب آپ کے اوپر اتارا گیا، بھیجا گیا، اس کا بھی وہ کفر کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، اللہ ٹیسٹیفائز دیٹ یو آر ہز میسنجر ٹو ہوم ہی سینڈ ڈاؤن ہز بک. تو اللہ یہاں گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے جن پر اپنی کتاب اتارا ہے، دا گلوریس قرآن، وہ شاندار قرآن، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. Falsehood cannot come to it from before it or behind it. تو یہ آیت جو ہے سورہ نمبر 41 سورہ فصلت، آیت نمبر 42، اس کی آیت 42 ہے یہ کہ falsehood cannot come to it from before it or behind it. جھوٹ اور باطل جو ہے وہ نہ سامنے سے اس پہ آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. It is sent down by the all wise worthy of all praise. یہ تو بھیجا گیا ہے اس کی طرف سے جو پوری حکمتوں والا ہے اور جو تمام تعریف کے لائق ہے. Allah then said, Anzalahu bi'ilmihi. He has sent it down with his knowledge. اللہ نے یہ اتارا ہے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے علم سے. اس کا پوائنٹ نمبر 1، the knowledge of his that he willed his servants to have access to. یہ وہ نالج ہے، اللہ کا وہ علم ہے جس کے لیے اللہ نے یہ چاہا، اللہ کی یہ مرضی ہوئی کہ اس کے بندے جو ہے وہ جو اللہ کا علم ہے اس کی طرف ان کا بھی ایکسیس ہو، انہیں بھی اس کے بارے میں پتا چلے، ان کو بھی ملے وہ علم. پوائنٹ نمبر 2، نالج اباؤٹ دا کلیئر سائنس آف گائیڈنس اینڈ ٹروتھ. وہ علم جو کہ کھلی بینات، یعنی کہ جو کھلی نشانیاں اللہ کی آیتیں ہیں ہدایت کے لیے اور حق سچائی کے لیے. واٹ اللہ لائکس اینڈ از پلیزڈ وتھ. اللہ کو کیا چیز پسند ہے، کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے. واٹ ہی ڈز لائکس، اور وہ کون سی چیز ہے جو وہ ناپسند کرتا ہے. اینڈ از ڈسپلیزڈ وتھ، اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے دا نالج آف دا انسین، وہ علم جو غیب کا ہے. اور غیب کا علم جو ہے اللہ اپنے بندوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہنٹ کرتا ہے، کچھ بتا رہا ہے. سچ ایز دا پاسٹ اینڈ دا فیوچر، کہ جو پیچھے یعنی اس میں پاسٹ میں کیا ہوا، پھر آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں تو اللہ نے اپنے علم سے، اللہ کا جو علم ہے اس سے اللہ نے بتایا نا، بندوں کو آگاہ کیا نا. This also includes knowledge about his honorable attributes that no sent messenger or illustrious angel can even know without Allah's leave. اور اس کے اندر وہ بھی بات آتی ہے کہ جو اللہ کا وہ علم کہ اس کے جو بہت ہی باعزت اللہ کی جو بولتے ہیں نا صفات باری تعالی،
یعنی اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کے نام، اسماء الحسنہ، تو وہ تمام جو ہے کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی، کوئی بھی فرشتہ نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. سملرلی اللہ said، اور اللہ نے جیسے کہ کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی کا پارٹ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ and they will never compass anything of his knowledge except that which he wills. اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. جب تک کہ اللہ جب چاہے گا تو ہی اس کا وہ علم جو ہے وہ مل سکے گا. رسولوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، اور جو علم اللہ ہم کو ان تھرو رسول کے تھرو جو دیتا ہے تو وہ انسانوں کو بھی پھر اس کی مطلب کچھ جھلک ملتی ہے. اور پھر سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 کا ایک حصہ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا but they will never compass anything of his knowledge. اور وہ اللہ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ and the angels bear witness. فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. To the truth of what you came with، کہ آپ جو حق بات لے کر آئے ہیں اس کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں. And what was revealed and sent down to you، کہ جو آپ کے اوپر وحی کیا گیا، بھیجا گیا، اتارا گیا، along with Allah's testimony to the same، اور اللہ کی اس پر گواہی بھی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا and Allah is all sufficient as a witness، اور اللہ کافی ہے اس کے لیے گواہ. اللہ said، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Verily those who disbelieve and prevent others from the path of Allah, they have certainly strayed far away. یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے رہتے ہیں اللہ کے راستے سے، یقیناً وہ تو بھٹک گئے بہت دور کا بھٹکنا. For they are disbelievers، کیونکہ وہ کافر ہیں themselves خود، and do not follow the truth، وہ خود بھی اس حق، اس سچی بات یعنی قرآن کو فالو نہیں کرنا چاہتے. They strive hard to prevent people from following and embracing Allah's path. وہ اس کے لیے اتنی مشقت اور محنت کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کے اس کلام کو فالو کریں، اس میں مشقت محنت کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کو فالو کریں، نہیں، اس میں وہ اسٹرائیو نہیں کریں گے، اس میں جدوجہد نہیں کریں گے. بہت ہی مطلب مشکلات جو ہے، مشقت جو ہے، ہارڈ شپ جو ہے وہ کر رہے. کس کے لیے؟ لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے، لوگوں کو اس تک جانے ہی نہیں دینا چاہتے. اس کے لیے دیکھو کتنی مشقت اور محنت میں لگے وہ لوگ. کمال ہے. اینڈ ایمبریسنگ Allah's path، یعنی کہ اللہ کا جو راستہ ہے، کہیں وہ لوگ اس کو مطلب نہ لے لیں، اس کے اوپر نہ چل پڑے. تو اس روکنے میں باپ رے کتنی محنت کر رہے ہیں. Therefore they have defied the truth، deviated and strayed far away from it. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس حق بات کو، اس کو ریجیکٹ کیا، اس کا انکار کیا، پھر اس راستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے، اور بھٹک کے نکل گئے بہت دور. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم. Verily those who disbelieve and did wrong، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر ظلم بھی کیا، یعنی کہ گناہ بھی کمایا، اللہ will not forgive them، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ mentions his judgment against those who disbelieve in his آیت. اللہ یہاں جو ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا ججمنٹ ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اللہ کی آیت کا کفر کیا، اور بک اینڈ میسنجر، اور اللہ کی آیت، اللہ کی بک، اللہ کے میسنجر، اللہ کے رسول، نبی، ان سب کا جنہوں نے کفر کیا. Those who wrong themselves
by their disbelief and hindering others from his path, committing sins and violating his prohibitions. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کمایا، ظلم کیا اپنے اوپر، خود کے اوپر، ان کے خود کے کفر کی وجہ سے، یعنی خود اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، اس کا انکار کر کے، لوگوں کو روک کے اللہ کے راستے سے، اپنے اوپر ظلم کر رہے، کیونکہ جب جہنم میں ان کے اوپر جو عذاب اور سزائیں ہوں گی اور وہ ہزاروں برس تک ہوگی، تو سوچ لو ظلم تو وہ اپنے اوپر کر رہے، اتنی محنت مشقت سے، اور وہ بھی بندہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرے کہ اس پہ ظلم ہو، جہنم میں جائے. committing sins and violating his prohibitions. اور پھر گناہ تم کرتے جا رہے ہو اور اللہ کی جو بھی حرام کردہ چیزیں ہیں وہ بھی، اس کا بھی تم مطلب اس کو بھی تم نہیں مانتے اور حرام چیز سے بھی نہیں بچتے. اللہ states that he will not forgive them. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ان کو نہیں معاف کرے گا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا, nor will he guide them to a way that is of good. اور نہ ہی وہ ان کو ہدایت دے گا اس راستے کی جو کہ بھلائی کا اچھا راستہ ہے. اللہ، سوائے طریق جہنم، جہنم کے راستے کی. خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ. except the way of hell to dwell therein forever. سوائے اس راستے کی جو جہنم کو جاتا ہے، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اینڈ دس از دا ایکسیپشن. تو یہ ہے وہ ایکسیپشن کہ اللہ نے کہا نا کہ ان کو کوئی بھی راستے کی ہدایت نہیں دے گا، لیکن ہاں یہ ایک راستہ ہے نا جہنم کا، یہ اس کی دے گا ضرور. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, and this is ever easy for Allah. اور اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے. Allah then said, Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayran lakum. O mankind, اے انسانو, verily there has come to you the messenger with the truth from your Lord. کہ آئے ہیں تمہارے پاس رسول اللہ کے پاس سے، یعنی تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر. So believe in him. تو ان کے اوپر ایمان لاؤ. It is better for you. تمہارے لیے یہی خیر ہے. This ayah means محمد صلی اللہ علیہ وسلم has come to you with guidance. یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئے ہیں تمہارے پاس ہدایت لے کے. قرآن تو ہے ہی پوری ہدایت کی کتاب، the religion of truth. اور وہ جو دین جو حق پر ہے، سچائی پر، and clear proof from Allah، اور اللہ کے پاس سے اس کے لیے کھلا ثبوت ہے. Therefore believe in what he has brought you and follow him, for this is better for you. تو پھر ایمان لاؤ جو بھی وہ لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، اور ان کی اتباع کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے. اللہ then said, وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. But if you disbelieve، اور اگر تم کفر کرتے ہو، then certainly to Allah belongs all that is in the heavens and the earth. اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تو اب تم جو کفر کر رہے ہو تو سوچ بچار کے کرو. اللہ is far too rich than to need you. اللہ اس بات سے غنی ہے کہ وہ اس کو تمہاری کوئی ضرورت ہو، اور یور فیتھ یا تمہارے ایمان کی ضرورت ہو. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہاری نہ تمہارے ایمان کی. ہم کو ہی ضرورت ہے اللہ کی. And no harm could ever affect him because of your disbelief. اور just because تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، رد کرتے ہو، اس سے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہو. تم اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ پوری دنیا کفر کرے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ تمام انس اور جن کفر کرے
اللہ کو کیا فرق پڑے گا. اللہ said in another ayah, وَقَالَ مُوسَى, سورہ نمبر 14 ہے, سورہ ابراہیم, اس کی آیت نمبر 8. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. And Musa said, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, if you disbelieve, اگر تم کفر کرتے ہو, you and all on earth together, تمام لوگ جو زمین پر ہیں وہ سب کے سب اگر کفر کرتے ہیں, then verily Allah is rich, free of all needs, owner of all praise. تو اللہ یقیناً اللہ تو غنی ہے, اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں, ضرورت نہیں, اور وہ تو خود ہی مالک ہے تمام ثنا, تمام تعریف کا. اس کو کسی کی تعریف کی کیا ضرورت. اللہ said here, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا, and Allah is ever all knowing, اور اللہ تو سب کچھ علم رکھتا ہے. اس کا علم جو ہے وہ تمام و تمام ہے. He knows those who deserve to be guided. اللہ کا علم جو ہے تو وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ کون ہے جس کے لیے ہدایت, یعنی وہ مطلب ہدایت کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے. تو جو اس کے لائق ہے اور جس کے لیے ہدایت اللہ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بندے کو ہدایت ملنی چاہیے, تو اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. اینڈ ہی ول گائڈ دیم, تو اللہ ان کو ہدایت دے گا. ہی آلسو نوز دوز ہو ڈیزرو ڈیویشن, اور اللہ یہ بھی جانتا ہے, اس کا علم ہے وسیع, تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہے جو گمراہی کے لیے یعنی کہ مطلب وہ ڈیزرو کرتا ہے. اینڈ ہی لیڈس them to it, تو اللہ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, جاؤ بھٹکو گمراہی پہ, اللہ کا کیا جائے گا. حکیمن, آل وائز, یعنی کہ تمام حکمتوں والا, کمال حکمت والا, کامل, اس کا وزڈم کامل ہے, اس میں کہیں کوئی کمی کسر نہیں ہے. انسانوں میں تو تھوڑی حکمت ہوتی ہے تو بھی لوگ بولتے ہیں ارے واہ دیکھو اس میں کتنا وزڈم ہے, تھوڑا. اللہ تو کمال حکمت والا ہے. ان ہز اسٹیٹمنٹس, اللہ جو بھی اپنی آیت میں بولتا ہے, جو کچھ بھی اس کا حکم, اس تمام میں اس کی حکمت ہے. ان ہز اسٹیٹمنٹس, ایکشنز, اور پھر اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں بھی حکمت ہے. لیجسلیشن, جو کچھ بھی اللہ قانون, لا, شریعت جو دیتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اینڈ آل دیٹ ہی ڈکریز, اور جو کچھ بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ایسا ہم کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ کی حکمت کے بغیر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.